میں وہ ہوں جسے ہر بات کا علم ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی ایماندار نہیں، کوئی دیندار نہیں اور کوئی نیک نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ جو مال و دولت میرے پاس ہے میں اس کا حقدار تھا، مجھے ہی ملنا چاہیے تھی، میرے سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ میری یہ ذات سب سے اوپر ہے اور باقی سب ذاتیں نیچی ہیں۔ میرا رنگ سب سے اچھا ہے، میرا عقیدہ سب سے بلند ہے، میرا مسلک سب سے اچھا ہے۔ جو بات میں سمجھتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، کوئی مجھ سا نہیں۔ غرور اور تکبر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو علم، دینداری، حسب و نسب، مال و جاہ، رنگ و دولت اور عقل وغیرہ میں اوروں سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر جانے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس بارے میں بڑے سیدھے الفاظ میں انسان کو اپنے دو بندوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی اطلاع دی کہ فرق کیا ہے کسی انسان کے کامیاب ہو جانے کے لیے اور ناکام ہو جانے میں۔ جس آیت کریمہ کو تم دعا بنا کر پڑھتے ہو وہ آیت سورہ انبیاء میں ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ دوسری جگہ سورہ اعراف آیت 23 میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام اپنے رب کے حضور بولے کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اگر اب تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم لازمی تباہ ہو جائیں گے۔ بہن بھائیوں، ان دونوں آیات پہ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام دونوں نے رب پاک سے کہا کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور دوسری آیت میں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ ان لوگوں نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ ہم سے بھول ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غلط کام کیا، ہم نے کام صحیح نہیں کیا تھا تو ہمیں نقصان ہوا۔ اب ذرا ان آیات کو دیکھیے۔ سورہ اعراف آیت 16، شیطان نے کہا اللہ سے کہ جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اور پھر سورہ ہجر آیت 39 میں بھی اسی بات کا ذکر کیا کہ شیطان بولا رب پاک سے کہ جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی اب تیرے بندوں کو لازمی گمراہ کروں گا۔ شیطان نے اپنی غلطی نہیں مانی، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام نے مانی کہ غلطی ہماری تھی تو ہمیں معاف کر دے، اور پھر اللہ نے ان کو معاف کیا، انہیں کامیابی دی۔ جبکہ شیطان نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اپنی غلطی نہیں مانی، خود پسندی میں پڑا رہا، اور اس کا یہ چیلنج رب پاک کو کہ میں بھی تیرے بندوں کو اب گمراہ کروں گا، وہ یہی چیلنج ہے کہ تیرے بندوں میں خود پسندی، غرور، تکبر بھر دوں گا۔ وہ خود کو سب سے اچھا سمجھیں گے، اور اگر کوئی غلطی ان سے ہوئی تو وہ الزام دوسروں پہ ڈال دیا کریں گے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے مجھے غلط گائیڈ کیا، میرے سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تم ہی ذمہ دار ہو، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر گھمائیے اور اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیے کہ کہیں ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں، یا ہم خود ایسے تو نہیں کہ خود خطا کر کے الزام دوسروں پہ ڈال دیں۔ جو ایسا کرتا ہے، جس نے ایسا کیا، اس کے واسطے اللہ نے فرمایا ہے کہ تو آسمان سے نکل جا، بے شک تو مردود ہو گیا۔ آسمان سے نکل جانے کا مطلب ہے کہ ایسا انسان جنت سے نکل گیا اور زمین کی جہنم میں داخل ہو گیا۔
سورہ اعراف آیت 40، کیونکہ جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، آدم علیہ السلام اللہ کی ایک آیت ہی تھے، ایک نشانی تھے، ایک مخلوق تھے جسے رب پاک نے عزت بخشی اور حکم دیا فرشتوں کو اور اس ابلیس کو کہ ان کو تعظیمی سجدہ دو، تو شیطان نے جھٹلا دیا۔ تو جس نے جھٹلایا آج بھی اللہ کے قانون کو، اس کے حکم کو، اور تکبر کیا، غرور کیا کہ وہ بہتر جانتا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی بھی بات کو، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ یہیں دنیا میں، زمین میں، دوزخ میں غرق کر دیا جائے گا۔ فرق ناکامی اور کامیابی میں یہی ہے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ اپنی غلطی کو مانا کرو۔ کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس پہ ضد مت لگانا کہ میں ٹھیک ہوں، جبکہ اندر سے تم جانتے بھی ہو کہ تم ہی غلط تھے، مگر ضدم زدہ، اکڑ میں، غرور میں کہ سر نیچا نہ ہو جائے، الزام دوسروں پہ ڈال دیا جائے، ورنہ اس عادت سے باز رہنا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، کامیابی نہیں پا سکو گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہی شیطان کی گمراہی ہے، اس سے بچنا۔ اور کامیاب ہونے والوں کی بات بھی تم نے جان لی، اللہ نے بتا دی کہ انہوں نے اقرار کیا، تسلیم کیا کہ غلطی ان کی تھی اور غلطی سے سبق لیا، توبہ کی، تو اللہ نے ان کو معاف کیا اور وہ جنتوں میں داخل ہوں گے، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلیں گے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، غرور سے بچنا، تکبر سے بچنا، غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے تو سچے دل سے اقرار کرنا اور رب سے بھی معافی مانگنا اور اس کے بندوں کے سامنے بھی سچ بولنا۔ انشاءاللہ اللہ رنگ لگا دے گا، اللہ تمہیں رنگ لگا دے گا۔ فی امان اللہ۔